بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد کے ہندسے میں کوئی خاص حکمت، شاید اللہ رب العزت نے صاد کے ہندسے میں کوئی خاص حکمت رکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 ہفتے کے دن، 7 قرآن کریم کی منزلیں، 7 دنیا کے بر اعظم، 7 کوس و قزح کے رنگ، 7 چکر طواف کعبہ کے، 7 کنکریاں حج میں شیطان کو مارنا، 7 آیات سورہ فاتحہ کی اور 7 قسمیں شہید کی، 7 قسمیں شہید کی جو درج ذیل ہیں۔ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے علاوہ پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید، ڈوب کر مرنے والا شہید، نمونیے میں مرنے والا شہید، طاعون میں مرنے والا شہید، آگ میں جل کر مرنے والا شہید، کسی چیز کے نیچے دب کر مر جانے والا شہید، اور جو عورت حمل یا نفاس میں مر جائے وہ شہید۔ 7 خوش نصیب افراد جنہیں حشر کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ حدیث ہے 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے گا، جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عادل حکمران، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت محبت میں جوان ہوا ہو، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، وہ 2 آدمی جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کریں، دنیاوی کوئی غرض نہ ہو، وہ شخص جسے حسب و نسب والی خوبصورت عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو چھپ کر صدقہ دے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو جو دیا ہے، جو تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کرے اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ 7 کبیرہ گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 مہلک اور تباہ کن گناہوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دریافت فرمایا، وہ 7 گناہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جان بچانے کے لیے جہاد میں لشکر اسلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا، اللہ کی پاک دامن اور بھولی بالی بندیوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ بخاری و مسلم۔ 7 عظیم نیکیاں۔ بزرگ کا قول ہے جو 7 باتوں کا اہتمام کرے گا وہ اللہ رب العزت کے نزدیک ترین ہوگا، اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کی زندگی اور موت دونوں بہتر ہوں گی۔ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، ہر اچھے کام سے فارغ ہو کر الحمدللہ کہنا، لغو بات یا گناہ کے بعد استغفر اللہ کہنا، آئندہ کے لیے کوئی اچھا کام کا ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا، کسی بھی ناگوار بات پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، کسی کی موت یا تکلیف یا مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، ہر وقت کلمہ طیبہ سے زبان کو تر رکھنا، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔ جمعہ کے دن 7 افضل اعمال۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز ان 7 اعمال کو بجا لائے گا اسے ہر قدم پر 1 سال نفلی روزے اور رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: غسل کرنا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا، جمعہ کے لیے جلدی کرنا، مسجد کی طرف پیدل جانا، امام کے قریب یعنی پہلی صف میں بیٹھنا، خاموشی سے خطبہ سننا، خطبے کے دوران کوئی لغو کام یا بات نہ کرنا۔ ترمذی، ابو داؤد۔ ایک موقع پر 7 نصیحتیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا،
مجھے کچھ نصیحت کی باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ تقوی سے رہو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، خاموش رہا کرو، زیادہ مت ہنسو، کہا مار کر مت ہنسو، اس سے چہرے کا نور جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنی برائیوں اور کوتاہیوں پر نظر رکھ، دوسرے کے عیبوں پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اور سب سے بڑی بات، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بے شک سبحان